کہتے ہیں کہ محبت پیروں کی ایسی زنجیر ہوتی ہے جو محبوب کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی، مگر کبھی کبھی ایسی حماقتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں کہ یہی زنجیر بیڑیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ایسے میں محبت نہیں بلکہ رسوائی بن جاتی ہے۔ کچھ ایسی غلطیوں کا ارتکاب وہ بھی کر بیٹھے تھے، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ اس دور کے معاشرتی صورتحال عہد حاضر کی طرح بگڑی ہوئی نہ تھی، ورنہ آج ان کی اپنی سانس ان پر ہی بھاری ہو جاتی۔ کٹھن معاملے کو سہل بنانے کے لیے ملک صاحب کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنا پڑی کہ سچی محبت تو ہر دل کو بھاتی ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ اچانک آپ کے سامنے آ کر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آپ چونک جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایک نامعلوم سا تجسس جاگ اٹھتا ہے، اور جب وہ زبان کھولتے ہیں تو فضا میں سنسنی سی پھیل جاتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پوری توجہ سے ان کی بات سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جمعہ بھی ایک ایسے ہی کردار تھا۔ وہ ماہ جولائی کے اختتامی ایام تھے۔ ساون اپنے جوبن پر تھا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹو تو بارش ہو رہی ہے، صبح آنکھ کھلے تو بارش موجود، اور دن بھر بھی گاہے بے گاہے یہ اپنی شکل دکھانے سے باز نہیں آ رہی۔ معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسی ایک برساتی شام میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جمعہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ اگر وہ 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتا تو میں کمرے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا۔ کانسٹیبل باسط نے کمرے میں آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ایک بندہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ برستی بارش میں یہ کون مجھ سے ملنے آ گیا؟ میں نے سوالی نظر سے باسط کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے کوئی سنگین معاملہ ہی ہے، ورنہ ایسی ایمرجنسی کی کیا ضرورت تھی؟ جناب، میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی ہے، کانسٹیبل نے بتایا، لیکن وہ ایک ہی ضد پر اٹکا ہے کہ آپ سے مل کر ہی اپنی آمد کے بارے میں بتائے گا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے اندر، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون اور کون سی اطلاع لے کر آیا ہے۔ جی اچھا ملک صاحب، باسط یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد جمعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کاٹ کا مالک ایک ایسا شخص تھا جس کی شناختی علامت بڑی واضح تھی۔ وہ ایک آنکھ سے محروم اور ایک ٹانگ سے معذور تھا، اور یہ تمام تر محرومی و معذوری جسم کے بائیں حصے میں واقع تھی۔ وہ جب لنگڑاتے ہوئے میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں چونک کر رہ گیا تھا۔ ایک محروم اور معذور شخص کا بارش میں مجھ سے ملنے آنے کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ میرے تھانے کی حدود میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ میں نے تشویش بھری نظر سے اپنے سامنے بیٹھے جمعہ کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، اگر معاملہ سنگین نہ ہوتا تو میں اتنی بارش میں کبھی آپ کے پاس نہ آتا۔ ہاں، وہ تو مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن تمہارا لباس تو بالکل خشک ہے، کیا بارش نے تمہارا مزاج نہیں پوچھا؟ جناب، یہ کسی کو معاف نہیں کرتی، اس نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کہ میرا مزاج بھی ضرور پوچھتی، لیکن میں نے موم جامہ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے اس کی مہربانی سے محفوظ رہا ہوں۔ گاؤں دیہات میں بارش کے دوران میں لوگ عموماً موم جامہ اوڑھ کر باہر نکلتے ہیں۔ یہ موم جامہ کوئی خاص قسم کا اوڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ موم کے بڑے سائز کی تھیلی کی ایک سائڈ لمبائی کے رخ پر کھول لی جاتی ہے، اور کسی ٹوپے والے جبے کی مانند اسے پہن لیا جاتا ہے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، جمعہ، وہ کون سا سنگین معاملہ ہے جس نے اس برسات کے موسم میں تمہیں تھانے آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر چوکنا نظر سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، سخاوت کوچوان کی لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا، اور میں اضطراری انداز میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، سخاوت کوچوان؟ جی ہاں، اس نے بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ سخاوت کی گم ہونے والی لڑکی کا نام نازلی ہے جناب، وہ آج صبح ہی سے لاپتہ ہے۔
اب تو شام ہو رہی ہے، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اگر نازلی صبح سے لاپتہ ہے تو اس کے باپ نے ابھی تک یہاں آ کر رپورٹ درج کیوں نہیں کرائی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بارش ہے تھانے دار صاحب، وہ آواز دبا کر بولا، اور دوسرا سبب عزت وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سخاوت اپنے طور پر نازلی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تک یہ خبر عام نہیں ہوئی، بس مجھے کہیں سے پتہ چل گیا ہے۔ سخاوت کی خواہش ہے کہ وہ اس واقعے کی دھوم مچنے سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح نازلی کو ڈھونڈ نکالے، تاکہ پھر گاؤں والوں اور خصوصاً خاندان والوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ نازلی کہاں گئی تھی اور اسے کہاں سے تلاش کیا گیا ہے۔ میں نے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر جمعہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہارے اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں جناب، وہ میں اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو جی بس ہمدردی میں آپ کو یہ سنسنی خیز اطلاع دینے آ گیا ہوں۔ کس کی ہمدردی میں نے پوچھا۔ سخاوت کوچوان کی یا پولیس کی ہمدردی میں؟ دونوں ہی کی سمجھ لیں سرکار، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کی کوشش سے سخاوت کی لڑکی مل جائے گی تو اس میں دونوں ہی کا فائدہ ہے نا۔ نازلی خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے گی اور آپ کے ریکارڈ میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو جائے گا۔ تمہاری فرض شناسی نے مجھے متاثر کیا ہے جمعہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور پھر پوچھا، کیا تم ادھر ایمن آباد میں ہی رہتے ہو؟ ان دنوں میری تعیناتی ایک ایسے تھانے میں تھی جس کی حدود میں قصبہ ایمن آباد بھی آتا تھا، اور اس تھانے میں تعینات ہوئے مجھے لگ بھگ 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں جھنگ صدر کے ایک تھانے میں پیشہ ورانہ فرائض ادا کر رہا تھا۔ ایمن آباد ضلع گجرانوالہ کی حدود میں آتا تھا۔ جمعہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب، جبھی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ سخاوت کی لڑکی نازلی گھر سے غائب ہے۔ یہ جواب اس بات کی تصدیق تھا کہ جمعہ ایمن آباد کا رہائشی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کرتے کیا ہو؟ وہ جی، میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں، اس نے بتایا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ نام تو میرا جمال الدین ہے جی، وہ دھیمی آواز میں بولا، لیکن سب مجھے جمعہ ہی کہتے ہیں۔ تمہاری سخاوت علی کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے گم ہونے والی لڑکی نازلی تمہاری کچھ لگتی تو نہیں؟ کچھ نہیں جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، بس محلے داری سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے جمعہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ اہم اطلاع دینے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اس سلسلے میں فی الحال میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی چشم یک کے اطمینان کی خاطر کہا، بات دراصل یہ ہے جمعہ کہ جب تک نازلی کے گھر والوں یعنی اس کے ورثہ میں سے کوئی تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کرا دے، میں نازلی کی تلاش کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، البتہ میں اپنے عملے کے ایک مقامی کانسٹیبل کو اس معاملے کی سن گن کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، تاکہ مجھے تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اتنا ہی کر لیں، وہ سادگی سے بولا، لیکن میرے سرگرم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، تم اپنی آنکھیں اور کان مسلسل کھلے رکھو گے، اور جیسے ہی تمہیں کام کی کوئی بات معلوم ہو تم سیدھا میرے پاس آ کر بتاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر اپنی داڑھی میں انگلیاں گھمانے کے بعد یہ اضافہ کیا، آپ اس سلسلے میں تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تو آپ اب مجھے اجازت دیں، میں اپنی دکان پر گوشی کو بٹھا کر آیا ہوں۔ یہ گوشی کون ہے؟ میں نے روا روی میں پوچھ لیا۔ گوشی میرا 8 سالہ بیٹا ہے جناب، جمعہ نے بتایا۔ نام تو اس کا نصیر ہے جی، لیکن لوگ اسے گوشی کہہ کر بلاتے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ بچپن میں بالکل بگو گوشے ناشپاتی کی طرح کا تھا، اس لیے گوشی مشہور ہو گیا، اور ابھی بھی وہ ایسا ہی ہے۔ میں نے جمال الدین عرف جمعہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جس طرح لنگڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، بالکل ویسے ہی لنگڑاتے ہوئے واپس چلا گیا، اور جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ بھی لے گیا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا تو اس نے درخواست آمیز انداز میں مجھ سے کہا تھا، تھانے دار صاحب، میں تو سخاوت کی بھلائی کے لیے آپ کو اطلاع دینے آ گیا ہوں،
لیکن میرا نام کہیں نہ آئے تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سخاوت کا دل میری طرف سے میلا ہو۔ وہ جس معاملے کو چھپا رہا ہے، میں اس کو کھولنے والا مشہور ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری مجبوری کا خیال رکھوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ تم مطمئن ہو کر جاؤ اور مزے سے دکانداری کرو۔ وہ اپنی تشکر سے لبریز اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل باسط کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا کانسٹیبل نوازش ڈیوٹی پر آ گیا ہے؟ نوازش نامی یہ کانسٹیبل مقامی تھا، یعنی اس کی رہائش ادھر ایمن آباد میں ہی تھی۔ وہ آج کل شبینہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ باسط نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں پہنچا، ٹائم تو ہو گیا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا۔ وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیج دینا، میں نے کہا، ایک بہت ہی ضروری کام ہے اس سے۔ اس لنگڑے نے کہیں نوازش کی کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں کر دی؟ باسط نے ٹٹولنے والی نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں تشویش بھر گئی۔ یہ لنگڑا تھا کون؟ کیا تم اسے جانتے نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، باسط نے نفی میں گردن ہلائی، میں نے تو اسے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن یہ بندہ مجھے بڑا ہی عجیب سا لگا ہے۔ عجیب سا؟ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پتہ نہیں جناب، آپ میری بات کو مذاق سمجھیں گے، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے باسط؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ملک صاحب، جب یہ بندہ تھانے کی عمارت میں داخل ہوا تھا تو میں نے اسے باقاعدہ لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں وہ تو ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے اضطراری انداز میں قطع کلامی کی۔ وہ میرے کمرے میں لنگڑاتے ہوئے آیا ہے۔ وہ بولا، یہ ایک اتفاق ہے کہ جب وہ شخص تھانے سے رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور تبھی مجھے انکشاف ہوا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ کس قسم کا ڈرامہ؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لنگڑا نہیں۔ کیا مطلب؟ جب وہ تھانے کی عمارت سے نکل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ رہا تھا تو میں نے اسے غور سے دیکھا ہے جناب، باسط انکشاف انگیز لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ چند قدم لنگڑاہٹ بھری چال کے ساتھ آگے بڑھا، پھر جب وہ اپنے گھوڑے سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر تھا تو اس کی چال بالکل نارمل ہو گئی۔ وہ چک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور گھوڑے کو چلاتے ہوئے جی ٹی روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسی وقت آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ آگے کس سمت گیا ہے۔ باسط ایک ایسی بات بتا رہا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر جمعہ ایمن آباد کا ہی ویسنک تھا تو پھر اسے جی ٹی روڈ کی جانب جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے کریانے کی دکان کھلی چھوڑ کر آیا تھا، اس لیے اسے واپسی کی بھی جلدی تھی، لہٰذا اسے تو فی الفور اپنی دکان پر یعنی ایمن آباد کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہیے تھا، اور کانسٹیبل باسط کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہو، میں نے باسط کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بارش کے سبب اس کی چال میں تیزی آ گئی ہو اور تمہیں یوں محسوس ہوا ہو جیسے وہ لنگڑا نہیں رہا ہو، بلکہ کسی صحت مند ٹانگوں والے انسان کی طرح چل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ پورے یقین سے بولا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے جو بھی دیکھا ہے وہی آپ کو بتایا ہے، میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میں اس بندے کو چیک کروں گا، میں نے معاملے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ تم اب جاؤ اور نوازش جیسے ہی تھانے پہنچے اسے فوراً میرے کمرے میں بھیج دینا۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سیلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ میں دراصل نوازش کو اپنے پاس بلا کر سخاوت علی کی گمشدہ بیٹی نازلی کے بارے میں استفسار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جمعہ کی اطلاع کے مطابق نازلی آج صبح ہی غائب ہوئی تھی۔ نوازش چونکہ ایمن آباد ہی کا رہنے والا تھا، لہٰذا نازلی کی گمشدگی کے حوالے میں اس سے زیادہ معتبر خبر کوئی اور دے نہیں سکتا تھا، جبکہ وہ دن بھر گھر میں بھی رہا تھا، لیکن باسط نے ابھی جمعہ کی لنگڑاہٹ کے ذیل میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا اس کی روشنی میں جمعہ قابل بھروسہ نہیں رہتا تھا۔ جب وہ قابل اعتبار نہیں رہا تھا تو پھر اس کی فراہم کردہ اطلاع کو کیوں کر معتبر سمجھا اور جانا جا سکتا تھا؟ میرا ذہن کئی زاویوں پر با یک وقت سوچتے ہوئے خاصا الجھ سا گیا تھا، اور اس الجھن کو ایک ہی شخص دور کر سکتا تھا، اور وہ تھا کانسٹیبل نوازش۔
میں بڑی بیتابی سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جب مزید 1 گھنٹے تک بھی نوازش تھانے پہنچا اور نہ ہی نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کی خاطر کسی نے ادھر کا رخ کیا تو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے کی عمارت کے پچھواڑے واقع تھا۔ نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ کانسٹیبل باسط نے جمعہ کی چال کے بارے میں جو فتویٰ جاری کیا تھا وہ بے وزن نہیں تھا۔ میں نے حسب معمول مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور برآمدے میں بستر لگا کر لیٹ گیا۔ موسم ایسا تھا کہ کمرے کے اندر سویا جا سکتا تھا اور نہ ہی کوارٹر کے صحن میں لیٹنا ممکن تھا۔ کمرے میں گٹھن، گرمی اور مچھر تھے، جبکہ صحن میں بارش برس رہی تھی، لہٰذا آج کل اکثر راتیں برآمدے میں ہی گزر رہی تھیں۔ میں خود تو کوارٹر کے برآمدے میں لیٹا ہوا تھا اور ذہن جمال الدین عرف جمعہ کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ اگر کانسٹیبل باسط کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا تو پھر جمعہ کی تھانے میں آمد بڑی تشویشناک تھی۔ اس نے مجھے سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی، لیکن سخاوت علی کی جانب سے کوئی بھی شخص اس واقعے کی رپورٹ درج کروانے نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، جمعہ نے اس کوتاہی کا جو جواز پیش کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان لمحات میں ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ اگر سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی تو پھر کہیں جمعہ نے مجھے غلط معلومات فراہم کر کے اپنا کوئی پوشیدہ مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبل باسط کے حیرت انگیز انکشاف نے جمعہ کی ذات کو شک کی تبیس چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو میں اس یک چشم 1.5 ٹانگ شخص سے اپنے مطلب کی بات چٹکی بجاتے میں اگلوا لیتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں ہی تھا کہ کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ میں نے لیٹے لیٹے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بارش کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھلکی بوندا باندی جاری تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ سخاوت کی طرف سے نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کوئی تھانے پہنچا ہوگا، جبھی کوئی کانسٹیبل میرے دروازے کو کھٹکھٹانے آ گیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور جب تک صحن کو عبور کر کے میں بیرونی دروازے تک پہنچا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری۔ تیسری دستک سے پہلے ہی میں نے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھولنے سے قبل میں نے حسب عادت پوچھ لیا، کون ہے بھائی؟ میں ہوں جی، نوازش۔ دوسری جانب کانسٹیبل نوازش کی جانی پہچانی آواز ابھری۔ میں جانتا ہوں آپ ابھی تک سوئے نہیں ہوں گے، اس لیے ادھر آ گیا ہوں، ورنہ زحمت نہ دیتا۔ نوازش کا اندازہ 100% درست تھا۔ میں عموماً عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹا کرتا تھا اور ابھی عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کانسٹیبل نوازش کھڑا تھا۔ میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اندر آ جاؤ۔ باسط نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے، وہ کوارٹر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، آج مجھے ڈیوٹی پر آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ اس تاخیر کا سبب کیا تھا۔ بارش نے اس کے گھر کی 1-2 چھتوں کے ساتھ خاصی گڑبڑ کر دی تھی اور وہ ان کی لیکیج کو روکنے میں ایسا مصروف تھا، لہٰذا وقت پر تھانے نہ پہنچ سکا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس دوران میں ہم چلتے ہوئے برآمدے میں آ گئے تھے، جہاں میری چارپائی کے ساتھ ہی 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک کرسی سنبھال لی اور دوسری پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد کہا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی تمہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کر رہا تھا۔ ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ابھی تو سب خیریت ہی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آگے کیا ہوگا اس بارے میں قبل اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں جناب۔ اس کی پریشانی 2 چند ہو گئی۔ کچھ بتائیے تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ میں پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ باسط نے تمہیں کیا کہانی سنائی ہے؟ اس نے تو یہی بتایا ہے کہ آج شام میں ایک کاڑا اور لنگڑا گھڑ سوار تھانے آیا تھا۔ نوازش نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس شخص نے آپ سے میری کوئی شکایت کی ہے، اس لیے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے باسط کو ٹالنے کے لیے سنائی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ہے ملک صاحب؟ اس کی پریشانی منزل بہ منزل عروج تک جا رہی تھی۔ وہ گھڑ سوار کون تھا؟ میں تو کسی لنگڑے اور کانے کو
نہیں جانتا۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اصراری لہجے میں پوچھا، نوازش، کیا تم ایمن آباد میں نہیں رہتے؟ رہتا ہوں جی۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم جمعہ جنجنال کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ میں ہر زاویے سے اطلاع فراہم کرنے والے جمعہ کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے غیر محسوس انداز میں نوازش کو ٹٹول رہا تھا۔ مجھے تو ایمن آباد کے علاقے میں تعینات ہوئے ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کا دعوے دار نہیں تھا، لیکن کانسٹیبل نوازش جدی پوچھتی ایمن آباد کا ہی رہنے والا تھا، اس لیے یہاں کے بچے اور بڑے بوڑھے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے جمعہ کا ذکر کیا تو اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ بے حد الجھے ہوئے انداز میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہے ملک صاحب۔ یہ جمعہ جنجنال کیا شے ہے جناب؟ کمال ہے، تم ایمن آباد میں رہتے ہو اور جمال الدین عرف جمعہ سے واقف نہیں ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ بائیں ہی آنکھ سے محروم بھی ہے۔ اس نے درمیانی سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے 8 سالہ بیٹے نام نصیر عرف بگو گوشہ ہے اور یہ جمعہ ایمن آباد میں ہی کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ملک صاحب، یا تو میں ابھی ایمن آباد میں پیدا ہوا ہوں یا پھر آپ میرا امتحان لینے کے لیے ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا، میری معلومات اور یادداشت کے مطابق میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا، بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس حلیے اور وضاقطع اور با یک وقت 2 بنیادی جسمانی عیوب والا کوئی بندہ پورے ایمن آباد میں ہے ہی نہیں، اور اگر اس بندے کا ایک عیب کم کر دیا جائے تو۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ کانسٹیبل باسط کی بات میرے ذہن میں لہرا کر گزر گئی تھی۔ ایک عیب کم کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے ملک صاحب؟ نوازش نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ مثلاً ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جمعہ لنگڑا نہیں ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بس اس کی 1 آنکھ نہیں۔ پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ لمحاتی تذبذ کے بعد اس نے جواب دیا، میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ پورے ایمن آباد میں کہیں نہیں ہے۔ وہ چند ثانیے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، میرے علاقے میں صرف ایک ہی کانا شخص موجود ہے جس کا نام منظور ہے۔ اس کی داڑھی بھی نہیں اور عمر بھی 60 سال سے کچھ اوپر ہی ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگا ہوا ہے۔ گھڑ سواری تو دور کی بات ہے، وہ تو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے ملاقات کرنے والا وہ جمعہ کوئی فراڈ شخص تھا۔ وہ اپنے کسی خاص مقصد کی خاطر مجھے گمراہ کرنے یہاں آیا تھا۔ جناب، مجھے اس بندے کے بارے میں کچھ تفصیل تو بتائیے، نوازش نے بے حد الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اس کی آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ نوازش کے استفسار کے جواب میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں خاموش ہوا تو وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے ہر حوالے سے آپ کے ساتھ سراسر غلط بیانی کی ہے۔ سخاوت کوچوان میری گلی میں ہی رہتا ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں یہاں سے جانے کے بعد گھر پر صرف 4 گھنٹے سویا ہوں گا۔ میں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ سخاوت کوچوان کی لڑکی نازلی کو تو میں نے سہ پہر میں خود اپنی آنکھوں سے گلی میں کھڑے دیکھا تھا۔ اگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب ہو گئی ہوتی تو پھر کیسے نظر آتی؟ نوازش کی گواہی نے اس معاملے کو روزے روشن کے مانند عیاں کر دیا تھا۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ جمعہ نامی وہ کانا سراسر 2 رگو اور فراڈ شخص تھا۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت آخر کی ہی کیوں؟ اس کا یہ عمل ہنسی مذاق کے خانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ تھانے میں آ کر خواہ مخواہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر جمعہ نے یہ سب کیا تھا تو اس عمل کے پیچھے اس کا کون سا مقصد پوشیدہ تھا، اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری تھا۔ جناب، مجھے تو وہ آدمی کوئی بہت ہی چالاک مجرم محسوس ہو رہا ہے، نوازش نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کوئی عام شریف انسان تو اس قسم کی حرکت اور ہمت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے اس کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، بلکہ یقیناً اس عمل کے پیچھے اس کا کوئی خطرناک مقصد پوشیدہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا،
اور ہمیں جلد از جلد اس کے مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ ایسے کہ آئندہ 15-20 منٹ میں میرے اور کانسٹیبل نوازش کے درمیان جمال الدین عرف جمعہ کے عزائم اور مقاصد کے حوالے سے خاصی سنجیدہ گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا گیا کہ اگلی صبح کو اس شخص کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کیا لاحقہ عمل اختیار کریں گے۔ وہ شخص لنگڑا تھا یا نہیں، اور اس کا نام بھی جمعہ ہی تھا یا کچھ اور، یہ بات اتنی اہم نہیں تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ قابل توجہ امر یہ تھا کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ آخر کس مقصد کے حصول کے لیے رچایا تھا۔ اس کا مقصد جو بھی تھا، لیکن مجھے کبھی یقین تھا کہ میں بہت جلد اس کے عزائم کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ حرکت اس کا کوئی مذاق تھا تو یہ مذاق اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا، اور اگر یہ مذاق نہیں تھا تو پھر بھی کسی صورت میں اس کی اب خیر نہیں تھی۔ جلد یا بادیر میں اسے ڈھونڈ نکالتا، پھر اس کا جو بھی حشر ہوتا وہ پورا ایمن آباد دیکھتا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں رات کو کانسٹیبل نوازش کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس ایک آنکھ اور 1.5 ٹانگ والے دھوکے باز جمعہ اور جمعہ جنجال کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اس لیے صبح آنکھ تھوڑی تاخیر سے کھلی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا، جہاں ایک نیا ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ نوازش میرے پاس آ گیا اور سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کون سا مسئلہ؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ وہی جناب، اس لنگڑے اور کانے والے مسئلہ، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس نے اپنی کالی زبان سے آپ کو جو اطلاع دی تھی وہ حقیقت میں پیش آ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پریشان نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ سخاوت کی لڑکی غائب ہو گئی ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ سخاوت کوچوان اور اس کی گھر والی باہر برآمدے میں آئے بیٹھے ہیں۔ میں ابھی برآمدے میں سے گزر کر جب اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں جو بھی بینچ پر ایک مرد اور عورت کو بیٹھے دیکھا تھا۔ میں انہیں چہروں سے نہیں پہچانتا تھا۔ اب نوازش نے بتایا تو پتہ چلا کہ وہ سخاوت علی اور اس کی بیوی بشرا تھے۔ وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا۔ میں انہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، نوازش نے کہا۔ آپ ان کی زبانی ہی کہانی سنیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ انہیں اندر، میں نے جلدی سے کہا۔ اگلے لمحے وہ دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی پریشانی سے تو میں آگاہ ہو ہی چکا تھا، پھر بھی میں نے یکے بعد دیگرے ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور پوچھا، جی بتائیے، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اضطراری نظروں سے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے انداز میں ایک خاص قسم کی ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی، جیسے نکاحوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ تھانے دار کو کون مسئلے کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ میں نے ان کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ لوگ کسی قسم کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئے ہیں؟ ہم بہت پریشان ہیں تھانے دار صاحب، مرد نے بکھری ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں سخاوت علی ہوں جی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، پھر اپنی ساتھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میری گھر والی بشرا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا تعارف تو ہو گیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ کون سی پریشانی آپ کو کھینچ کر تھانے لے آئی ہے؟ ہماری پریشانی نازلی کی وجہ سے ہے تھانے دار صاحب، بشرا گلوگر آواز میں بولی۔ وہ رات سے کہیں غائب ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئی۔ ہم اسے ڈھونڈ کر جیسے پاگل ہو گئے ہیں۔ نازلی ہماری بیٹی ہے جناب، بشرا کے خاموش ہوتے ہی سخاوت نے بتایا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل لیا ہے۔ ہم نے پورے امن آباد میں چھان مارا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری ہے۔ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ ان سردیوں میں وہ پورے 22 سال کی ہو جائے گی جناب، بشرا نے بتایا۔ آخری بار نازلی کو آپ لوگوں نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جمعہ کی اطلاع کے مطابق نازلی گزشتہ روز صبح گھر سے غائب ہوئی تھی۔ یہ اطلاع سراسر غلط تھی کیونکہ کانسٹیبل نوازش نے کل سہ پہر نازلی کو اپنی گلی میں کھڑے دیکھا تھا۔ نوازش اور سخاوت کوچوان ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نازلی کے والدین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں سخاوت نے بتایا، مغرب کے اذان کے وقت تو وہ گھر میں ہی تھی۔ جب میں مسجد کی طرف گیا تو اسے گھر کے اندر ہی دیکھا تھا، اور جب واپس آیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب تم مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے
تو اس وقت نازلی کے علاوہ اور کون کون گھر کے اندر موجود تھا؟ میں نے سخاوت کوچوان سے پوچھا۔ بشرا تھی اور خالد تھا، اس نے جواب دیا۔ بشرا اور نازلی دونوں گھر کے اندر تھے اور میرا چھوٹا بیٹا خالد باہر دروازے کے سامنے گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ جب وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو میں مسجد کی طرف چلا گیا تھا۔ جمعہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، یعنی جب وہ تھانے میں بیٹھا مجھے نازلی کی گمشدگی کی کہانی سنا رہا تھا، اس وقت نازلی اپنے گھر پر موجود تھی۔ اسے فوری طور پر اس بات میں ذہن میں آئی تھی کہ عین ممکن ہے نازلی کی گمشدگی میں اسی قانی جمعہ کا ہاتھ ہو، اور جب تم مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے واپس آئے تو نازلی گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ سخاوت کوچوان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تم نے ابھی مجھے یہی بتایا ہے نا؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ یہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ میں نے اپنا رخ بشرا کی طرف پھیرا اور سوال کیا، اب تم مجھے بتاؤ کہ نازلی کہاں چلی گئی؟ سخاوت تو اسے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا اور جب یہ واپس آیا تو وہ غائب تھی۔ اس دوران میں تم تو گھر پر ہی تھی نا؟ جی تھانے دار صاحب، میں گھر میں تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس وقت بارش رک گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ 10 منٹ کے لیے عارفہ کے گھر جا رہی ہے، ابھی واپس آ جائے گی، اور وہ اب تک واپس نہیں آئی۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی۔ کیا تم لوگوں نے نازلی کو عارفہ کے گھر میں تلاش کیا؟ میں نے استفسار کیا، اور یہ بھی بتائیں کہ عارفہ کون ہے؟ بشرا کے مطابق عارفہ صفیہ نامی ایک بیوہ کی بیٹی تھی۔ صفیہ کا گھر اس کی پچھلی گلی میں تھا۔ یہ تفصیل فراہم کرنے کے بعد بشرا نے بتایا، جی سب سے پہلے تو ہم نے وہیں دیکھا تھا، لیکن نازلی وہاں نہیں تھی۔ عارفہ نے کیا بتایا؟ عارفہ کا کہنا ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد نازلی اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ بشرا نے جواب دیا، لیکن وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی تھانے دار صاحب۔ کیا وہ پہلے بھی عارفہ کے گھر جاتی رہتی تھی؟ جی یہ کوئی نئی بات نہیں، سخاوت نے جواب دیا۔ عارفہ اور نازلی آپس میں سہیلیاں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ نازلی مغرب کی اذان کے وقت عارفہ کے گھر گئی، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ 15-20 منٹ وہاں بیٹھی اور ان لوگوں کے بیان کے مطابق وہ اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں یہی صورتحال ہے، سخاوت نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تم لوگوں نے نازلی کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ یہ پوچھیے کہ کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، وہ بولا۔ ہم نے اسے پورے امن آباد میں ڈھونڈا ہے، مگر وہ کہیں نہیں ملی، اور امن آباد کے باہر میں نے سوالی نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ باہر وہ کہاں جا سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ سخاوت بے چارگی سے بولا۔ میرا مطلب ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، امن آباد سے باہر آپ لوگوں کے رشتہ دار وغیرہ تو ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہو۔ یہ سوال میں نے محض خانہ پوری کے لیے کیا تھا تاکہ اس امکانی گوشے میں بھی کچھ روشنی پڑ جائے، ورنہ اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری توقع کے عین مطابق بشرا نے جواب دیا۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ آج تک وہ اکیلی کہیں نہیں گئی، اگر اسے امن آباد سے باہر کہیں جانا بھی تھا تو وہ ہمیں بتاتی۔ اس طرح چپ چاپ خود ہی منہ اٹھا کر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، مجھے تو جناب یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے بشرا کی طرف دیکھا۔ کسی نے اسے اغوا، وہ اس سے آگے کچھ نہ بول سکی۔ ہم اس پہلو پر بات کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پہلے آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ امن آباد سے باہر آپ کے رشتہ دار اور کہاں کہاں رہتے ہیں؟ بشرا کا تو کوئی رشتہ دار اس دنیا میں ہے ہی نہیں تھانے دار صاحب، سخاوت کوچوان نے بڑی رسان سے جواب دیا، اور میرا بھی صرف ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیا تمہارے یہ بھائی اور بہن ادھر امن آباد میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں جی، سخاوت نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، بھائی امانت علی تو موضع ہندو چک میں رہتا ہے، اور میری چھوٹی بہن زینت ادھر کاموکی میں رہتی ہے۔ ہندو چک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو امن آباد کے تقریباً شمال مشرق میں واقع تھا، جبکہ کاموکی نامی قصبہ امن آباد کے جنوب میں واقع تھا۔ اگر گجرانوالہ سے لاہور کی طرف سفر کریں تو اپر چناب نہر عبور کرنے کے بعد قصبہ امن آباد آتا ہے، اس کے بعد کاموکی، پھر مرید کے اور شادرہ اور دریائے راوی عبور کرنے کے بعد لاہور۔ امن آباد، کاموکی، مرید کے، شادرہ سب جی ٹی روڈ پر واقع تھے۔
کاموکی اور مرید کے کی غلہ منڈی بہت مشہور تھی۔ ہاں بھائی بشرا، میں نے گمشدہ نازلی کی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں نازلی ہندو چک کی طرف گئی ہے اور نہ ہی اس نے کاموکی کا رخ کیا ہے، بلکہ تم اس رخ پر سوچ رہی ہو کہ شاید اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے نا؟ جی، اس نے جذباتی انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ میں ان میاں بیوی سے گفتگو کے دوران میں اہم پوائنٹ ایک کاغذ پر نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا۔ بشرا کے جواب پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب کوئی شخص اچانک منظر سے غائب ہو جاتا ہے اور ڈھونڈنے پر دستیاب نہیں ہوتا تو ذہن میں اس کے اغوا یا قتل کی طرف جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کا کام کوئی سجن دوست نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کسی دشمن کی کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ دشمن؟ سخاوت نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہمارا تو کوئی بھی دشمن نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل، سخاوت نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جو دشمنی نکالنے کے لیے نازلی کو اغوا کر لے۔ جمال الدین کا نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ میں نے اتمام حجت ضروری جانا۔ جمال الدین دونوں کی زبان سے با یک وقت نکلا اور وہ پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرنے کی غرض سے کہا، میں اس جمال الدین کی بات کر رہا ہوں جس کی ایک ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لوگ اسے جمعہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ تو اسے چھیڑنے کے لیے جمعہ جنجنال بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کون بندہ ہے جناب؟ سخاوت نے حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ میں تو ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ اور تم؟ میں نے سوالیہ نظر سے بشرا کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے نفے میں گردن ہلائی اور بولی، نہیں جی، میں نے اس قسم کے بندے کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان میاں بیوی کے واضح جوابات سے یہ بات تو پائے ثبوت پہ پہنچ گئی تھی کہ جو شخص جمعہ کی حیثیت میں گزشتہ شام مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا، یہ لوگ اسے بالکل نہیں جانتے تھے، نہ دوست کے طور پر اور نہ ہی کسی دشمن کے رنگ میں۔ میں نے سوچا اس جمعہ کی ہسٹری تو میں بعد میں معلوم کروں گا، پہلے ذرا فریادیوں کی داد رسی کر لوں۔ آپ دونوں کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نازلی کی گمشدگی میں کسی کا ہاتھ نہیں، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ سخاوت کے لہجے میں احتجاج تھا۔ بشرا بھی بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی جناب، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر پہلے کبھی کچھ نہ ہوا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آئندہ کبھی ویسا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا نازلی کی شادی ہو چکی تھی؟ کانسٹیبل نواز کی زبانی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ نازلی کنواری تھی، تاہم میں نے یہ سوال کارروائی کی ضرورت کے پیش نظر کیا تھا۔ سخاوت علی نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ غیر شادی شدہ ہے۔ کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہو؟ نہ منگنی اور نہ ہی شادی، اس بار بشرا نے جواب دیا۔ اس کے کئی رشتے تو آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم نے۔ میں تو بہت پہلے اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں تھانے دار صاحب، سخاوت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میری بات بشرا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات ڈھنگ کی ہوگی تو میں سمجھ میں آئے گی نا؟ بشرا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، پورے 4 سال فرق ہے دونوں کی عمروں میں۔ اللہ کی بندی، 4 سال کا کوئی فرق ہوتا ہے بھلا؟ سخاوت علی نے شاکی نظر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اپنا پھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تم لوگوں نے کون سی نئی کہانی شروع کر دی ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، نازلی کی گمشدگی کا ان باتوں سے کیا واسطہ ہے؟ ٹھہریے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، سخاوت جلدی سے بولا۔ میں تو تمہارے کہنے پر تھوڑی دیر پہلے ہی ٹھہر جاؤں گا، لیکن جب وقت کو ٹھہرنا ممکن نہیں تو وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا، تمہیں جو کچھ بھی بتانا ہے جلدی سے 4 لفظوں میں بتا ڈالو۔ اچھا جی، اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور شروع ہو گیا۔ سخاوت علی کوچوان کے مطابق وہ نازلی کی شادی اپنے بڑے بھائی امانت علی کے بیٹے سرفراز سے کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن بشرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض سرفراز کی عمر پر تھا۔ اس وقت نازلی 22 سال کی اور سرفراز 18 سال کا تھا۔ بشرا کا موقف یہ تھا کہ شوہر کو بیوی سے 2-4 سال بڑا ہونا چاہیے، نہ کہ بیوی شوہر سے بڑی ہو۔ دوسری جانب خرابی والی بات یہ تھی کہ ان کے رشتہ داروں میں سرفراز کے سوا اور کوئی لڑکا تھا ہی نہیں جس سے نازلی کی شادی کی جاتی۔
امانت علی کے بڑے تمام بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور کاموں کی والی سخاوت علی کی چھوٹی بہن زینت کے آگے صرف لڑکیاں تھیں۔ زینت کی 4 بیٹیاں تھیں، لہٰذا خاندان کے اندر نازلی کی شادی سرفراز سے ہی ممکن تھی اور خاندان سے باہر شادی کے لیے سخاوت علی تیار نہیں تھا۔ یہ جھگڑا تو بعد میں نمٹایا جا سکتا ہے کہ نازلی اور سرفراز کی جوڑی مناسب رہے گی یا نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نازلی کا سرفراز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو جی سرفراز کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے، بشرا نے جلدی سے کہا۔ اس نے کبھی اس حوالے سے تو سوچا ہی نہیں کہ سرفراز سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور نازلی کے لیے جو رشتے آئے ہوئے ہیں، میں نے سوالی نظروں سے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ کیا وہ یہیں امن آباد میں ہی رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، سخاوت علی نے جواب دیا۔ ان لڑکوں کے بارے میں نازلی کی کیا رائے تھی؟ اس نے بتایا ہی نہیں جی، بشرا نے کہا۔ ہم نے اس حوالے سے نازلی سے پوچھا نہیں تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ لوگوں سے ایک بہت ہی نازک سا سوال پوچھ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا، کسی قسم کی غلط بیانی سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ نہیں جناب، ہم آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سخاوت علی نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا نازلی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ میرے اس سوال پر ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بایک زبان بولے، نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، اور کوئی لڑکا اسے پسند نہیں کرتا؟ تھانے دار صاحب، ہماری نازلی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سخاوت نے دکھی لہجے میں کہا۔ اب آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہ ہو تو اپنے کانسٹیبل نوازش سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ہماری گلی میں ہی رہتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نوازش اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے نوازش سے ضرور اس معاملے میں تصدیق کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم لوگ اب اپنے گھر جاؤ، میں تفتیش کے لیے تھوڑی دیر میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ مجھے نازلی کی سہیلی عارفہ سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ انہوں نے اطمینان سے گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل نوازش کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب بشرا اور سخاوت علی میرے کمرے میں آئے تھے تو میں نے نوازش کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے ان میاں بیوی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور آخر میں سوال کیا، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو بیچ اس مسئلے کے؟ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے 101% یقین ہے ملک صاحب، وہ تبے تبے جوش کے ساتھ بولا۔ نازلی کی گمشدگی میں اسی خبیث کانے کا ہاتھ ہے جس نے آپ کو اپنا نام جمعہ بتایا تھا۔ سارے اشارے تو اسی کی طرف جا رہے ہیں، میں نے گمگیر انداز میں کہا۔ لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ کوئی مجرم اتنا ہمت والا بھی ہو سکتا ہے کہ شام میں تھانے آ کر مجھے نازلی کی گمشدگی کی اطلاع بھی دے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نازلی کو اغوا کر کے لے جائے۔ آپ اسے دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کون سا دوسرا زاویہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا، وہ کانا بہادر یا ہمت والا تھا یا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک چلاک اور ہوشیار مجرم تھا اور اس واردات میں اس کا کوئی شریک کار بھی رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا تو میں نے اسے روکنا یا ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ تھانے میں بیٹھ کر آپ کو نازلی کی گمشدگی کی کہانی سناتا رہا اور دوسری طرف اس کے ساتھی نے اپنا کام دکھا دیا ہوگا۔ پھر دونوں طے شدہ پروگرام کے مطابق کہیں ملے ہوں گے اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے ہوں گے۔ تمہاری اس تھیوری میں اچھا خاصا کرنٹ تو ہے، میں نے سوچتی ہوئی نظروں سے نوازش کی طرف دیکھا، لیکن اب تک جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ نازلی کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جہاں بھی گئی ہے اور جس کے ساتھ بھی گئی ہے اس میں اس کی مرضی بھی شامل تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب کسی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس کارروائی کے نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمل میں مغوی کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اٹھائے لیے جانے کے خلاف کم یا زیادہ مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ یقیناً اغوا کی صورت میں نازلی کو بھی اس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے شواہد کہیں بھی نہیں ملے۔ وہ اپنی سہیلی سے ملنے پچھلی گلی میں گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔
نواز کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب وہ کون سی سہیلی کے گھر گئی تھی؟ انہوں نے اس سہیلی کا نام عارفہ بتایا ہے، میں نے جواب دیا۔ عارفہ کا گھر پچھلی گلی میں ہے، وہ کسی بیوہ کی بیٹی ہے۔ ہاں ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں جی، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صفیہ نامی وہ عورت مطلقہ اور بیوہ ہے۔ مطلقہ اور بیوہ؟ میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ صفیہ نے کوئی 16-17 سال پہلے رحمان نامی ایک ذمہ دار سے شادی کی تھی جو پیپلی والے میں رہتا تھا۔ عارفہ اسی رحمان کی اولاد ہے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی صفیہ کو طلاق ہو گئی اور وہ پیپلی والے سے واپس امن آباد آ گئی۔ چند سال بعد اس نے خاور نامی ایک بندے سے شادی کر لی جس سے اس کا ایک بیٹا انور ہے۔ خاور کا تعلق امن آباد میں ہی سے تھا۔ کچھ عرصے پہلے خاور کا انتقال ہو گیا اور اب صفیہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میری پچھلی گلی میں رہتی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، صفیہ کا بیٹا انور تو ابھی چھوٹا ہی ہوگا؟ جی وہ 7-8 سال کا ہے۔ پھر ان لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ خاور مرتے وقت ان کے لیے ایک دکان اور ایک 8 ایکڑ زمین چھوڑ گیا تھا، نوازش نے بتایا۔ اس 8 ایکڑ اراضی کو صفیہ نے ٹھیکے پر دے رکھا ہے، جہاں سے حاصل ہونے والی اناج اور آمدنی سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر رہائش کے لیے ذاتی گھر ہے، اس لیے زیادہ مسائل نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں باسط کو اپنے ساتھ لے کر سخاوت کوچوان کے گھر جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم اس مشن پر روانہ ہو جاؤ جس کے حوالے سے ہم نے رات میں گفتگو کی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے دروازے سے باہر دیکھا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آج بارش کو ابھی تک برسنا یاد نہیں آیا، اس لیے زیادہ سے زیادہ کام نمٹا لینا چاہیے۔ جی ملک صاحب، یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر ابھی تک بارش شروع نہیں ہوئی تو یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ آج بارش ہوگی ہی نہیں۔ آسمان کی شکل رونے والی بنی ہوئی ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب۔ بس تو پھر تم روانہ ہو جاؤ، میں نے حتمی انداز میں کہا، اور میں بھی نکل رہا ہوں۔ ہمارے درمیان رات والی میٹنگ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ آج صبح نوازش گھوم پھر کر کانے گھڑ سوار کے بارے میں معلومات جمع کرے گا۔ اس بات میں تو اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ یک چشم لنگڑا گھڑ سوار امن آباد سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ برستی بارش میں جب مجھ سے ملنے آیا تھا اور مجھ سے مل کر جب وہ واپس گیا تھا تو یقینی طور پر کچھ لوگوں نے اسے آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کانسٹیبل باسط کے دعوے کے مطابق وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جی ٹی وی روڈ کی جانب گیا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ پر چڑھنے کے بعد لاہور سمت گیا تھا یا اس نے گجرانوالہ کا رخ کیا تھا۔ گجرانوالہ احمد آباد کے شمال میں اور لاہور جنوب میں واقع تھا۔ کانے جمعہ کے بارے میں تحقیق کی ذمہ داری میں نے نوازش کو سونپی تھی۔ سخاوت علی کوچوان کا گھر درمیانے سائز کا تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس گھر کا تنقیدی جائزہ لے لیا تھا۔ وہ 3 کمروں اور صحن پر مشتمل ایک روایتی سا دیہاتی مکان تھا۔ 2 کمرے پہلو با پہلو مکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور یہ گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی سامنے والے حصے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ ایک قطار میں بنے ہوئے تھے، اور اسی دیوار کے آخری سرے پر چھپر کے نیچے ایک کنڈالی رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس چھپر اور کنڈالی کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ سخاوت کوچوان باوقت ضرورت اپنے گھوڑے کو اس چھپر کے نیچے باندھتا ہوگا۔ میں نے سخاوت اور بشرا کی رہنمائی میں گھر کا معائنہ کر لیا تو مجھے پتہ چلا کہ عقبی دونوں کمروں میں سے ایک میں تو بشرا اور سخاوت نے رہائش اختیار کر رکھی تھی، جبکہ اس کے برابر والے کمرے میں نازلی اور خالد کا بسیرا تھا۔ خالد کی عمر لگ بھگ 10 سال رہی ہوگی۔ ان دونوں بھائی بہن میں صبح و شام تو میں بھی ہوتی رہتی تھی اور وہ مل کر ایک ساتھ بھی رہتے تھے۔ نازلی کی گمشدگی نے خالد کو اداس کر دیا تھا۔ بیٹھک میں کسی نے ڈیرا نہیں ڈال رکھا تھا، وہ مہمانوں کو بٹھانے اور خاطر تواضع کرنے کے لیے استعمال آتی تھی۔ رسمی بات چیت اور پوچھ گچھ کے بعد میں نے سخاوت سے کہا، میں اس کمرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں نازلی کا سامان رکھا ہوا ہے۔ سامان کیا ہے جی؟ بشرا ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایک سوٹ کیس ہے جناب، جس میں وہ اپنے کپڑے وغیرہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہی سوٹ کیس دیکھ لیتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا۔
جب سے میرے ذہن میں یہ خیال جا کر گزی ہوا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں اس کی اپنی مرضی شامل ہے، اسی لمحے سے میرے اندر رہ رہ کر ایک آواز اٹھتی تھی، اور وہ یہ کہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر ہی سے کوئی سراغ ملے گا۔ اسی جستجو کے پیش نظر میں نے اس کا سامان دیکھنے کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں سخاوت کوچوان کی مائیت میں نازلی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا، 4 دیواروں والا۔ 2 دیواروں کے ساتھ 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چارپائیاں یقیناً خالد اور نازلی کے لیے تھیں، کیونکہ ان کمرے میں انہی دونوں کا قبضہ بتایا گیا تھا۔ کمرے کی تیسری دیوار میں داخلی دروازہ بنا ہوا تھا، جبکہ چوتھی دیوار کے ساتھ ایک بڑی جستی پیٹی رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس پیٹی کے اوپر 2-3 صندوق بھی پڑے ہوئے تھے۔ جستی پیٹی یقیناً لحافوں اور گدوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور صندوقوں میں کپڑے ہوں گے۔ سخاوت علی نے ایک سوٹ کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، نازلی کا سامان اس بکسے کے اندر ہے۔ مذکورہ سوٹ کیس ریگزین کا بنا ہوا تھا، جس پر چیک دار رنگین پرنٹ تھا، اور یہ سوٹ کیس جستی صندوقوں کے پہلو میں پیٹی کے اوپر دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں میری اور سخاوت کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بشریٰ بارش کے حوالے سے کسی گھریلو مسئلے میں الجھ گئی تھی، کیونکہ باہر ایک مرتبہ پھر برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سخاوت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سخاوت، نازلی کے سامان والے سوٹ کیس کو نیچے تو اتارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں گم ہو جانے والی لڑکی نے اس کے اندر کیا بھر رکھا ہے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مذکورہ سوٹ کیس کو پیٹی کے اوپر سے اتار کر نازلی کے بستر پر رکھ دیا۔ اسے کھولو، میں نے تحقیقانہ انداز میں کہا، اور اس کے اندر موجود سامان کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کر دو۔ وہ ایک بار پھر میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ سوٹ کیس کے اندر زیادہ تر نازلی کے پہنے والے کپڑے ہی رکھے نظر آ رہے تھے۔ سخاوت ایک ایک کپڑا نکال کر مجھے دیتا جا رہا تھا، اور میں اس کپڑے کی تہہ کھول کر اچھی طرح جھٹک کر اپنی تسلی کرتا جا رہا تھا۔ پھر میں کلیئر کپڑے کو دوسری جانب رکھ دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوٹ کیس خالی ہو گیا، لیکن ایسی کوئی اہم شے ہتھے نہ چڑھی جسے میں نازلی کی تلاش میں استعمال کر سکتا۔ سوٹ کیس کے ڈھکنے کی اندرونی جانب جو 2 پاکٹ بنی ہوئی تھی، میں نے انہیں بھی کھنگال ڈالا، لیکن نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پارٹ۔ اچانک ایک برق رفتار خیال میرے ذہن سے گزرا، اور میں بادست خود سوٹ کیس کے ساتھ نبض آزما ہو گیا۔ یہ خیال ان اخبارات کو دیکھ کر میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا جو سوٹ کیس کی تہہ میں بچھائے گئے تھے۔ وہ گزری ہوئی تاریخوں کے پرانے اخبارات تھے۔ لوگ عموماً یہ حرکت کرتے ہیں کہ سوٹ کیس درازوں اور شیلف وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے سے پہلے نیچے اخبار وغیرہ بچھا دیتے ہیں۔ نازلی نے بھی اپنے سوٹ کیس میں کچھ ایسا ہی کر رکھا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں وہ اخبارات ہٹا کر دیکھا تو گوہر مقصود میرے ہاتھ لگ گیا۔ ان طے شدہ بچھے ہوئے اخبارات کے نیچے سے 2 اہم چیزیں برآمد ہوئیں، جنہیں دیکھ کر میں نہ صرف چونک اٹھا بلکہ میرے رگوں پہ میں سنسنی بھی دوڑ گئی تھی۔ ان 2 سنسنی خیز اشیاء میں سے ایک تو طے شدہ ریشمی رومال تھا، اور دوسری چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ چاندی کی اس زنانہ انگوٹھی میں سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا، جو کسی بھی قیمت پر یاقوت کا نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ کانچ یا پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے طے شدہ رومال کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موجودہ مسئلے کا حل مجھے صاف نظر آ گیا۔ مذکورہ رومال کے ایک کونے میں رنگین دھاگے کی مدد سے ایک خوبصورت پھول کاڑھا گیا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں 2 دل پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ ایک دل کے اندر انگریزی حرف اے اور دوسرے دل کے اندر این بھی کاڑھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 2 دلوں کے اندر کڑے ہوئے یہ اے اور این کسی محبت کی کہانی کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ یہ رومال چونکہ نازلی کے سوٹ کیس کے اندر سے دستیاب ہوا تھا اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا، لہٰذا میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ این کا مطلب تو نازلی ہے، اور اگر میں اے نام والے کسی مرد کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس چٹکی بجاتے ہی حل ہو سکتا تھا۔ میرے فوری اندازے کے مطابق چاندی کی وہ انگوٹھی کسی اے نے نازلی کو محبت کے تحفے کے طور پر دی تھی، اور نازلی نے یہ ریشمی رومال اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اے کے لیے کاڑھا تھا۔ میں نے یہ دونوں چیزیں سخاوت علی کو دکھائیں اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے سخاوت؟ میرے ساتھ وہ بھی رومال اور انگوٹھی کو دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ الجھن کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے۔ وہ بڑی ہمت کر کے کمزوری سے آواز میں بولا،
تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس معاملے کو تو سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے معنی خیز ریشمی رومال والے دو دلوں پر انگلی رکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ندامت کے بوجھ سے اس کی آواز کٹ کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، نازلی کسی لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی تھی یا کوئی لڑکا اس میں دلچسپی تو نہیں لے رہا تھا، تو آپ دونوں میاں بیوی نے صاف انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جناب کہ نازلی کے اس معاملے میں مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ روحانسا ہو گیا، پھر شکستہ لہجے میں بولا، ٹھہریے، میں بشرا کو بلا کر لاتا ہوں۔ سوٹ کیس میں سے برآمد ہونے والی اشیاء کو دیکھ کر سخاوت کے چہرے پر خفت اور ندامت کے جو تاثرات ابھرے تھے وہ ایک فطری رد عمل تھا۔ یہ انکشاف ہی اتنا سنسنی خیز اور خطرناک تھا کہ کسی بھی شریف النفس باپ کو شرمندگی کے دلدل میں دھسانے کے لیے کافی تھا۔ میں سخاوت کی جذباتی کیفیت کو اور مجروح احساسات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ ان لمحات میں نے کسی قسم کی اداکاری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ رویہ اس کے دلی جذبات کی سچی ترجمانی تھا۔ بیٹی کے خفیہ معاملے سے آگاہ ہونے کے بعد وہ یکایک ایک بے بس، لاچار اور بوڑھا باپ نظر آنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی بیوی بشرا کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس دوران میں نے چاندی کی انگوٹھی اور ریشمی رومال کا ہر پہلو سے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ جب میں نے مختصر الفاظ میں بشرا کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ جھٹ سے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار جی؟ ہو سکتا نہیں، بلکہ یہ ہو چکا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں، تم اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ پر جناب، نازلی تو ایسی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وہ ایسی تھی یا نہیں، اب یہ اتنا اہم نہیں رہا۔ سوٹ کیس کی تہہ سے برآمد ہونے والے یہ واضح ثبوت اسے کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ظاہر کرتے ہیں۔ یا تو تم اپنی بیٹی کو سمجھ نہیں پائیں یا پھر تمہیں سب پتہ ہے اور تم جان بوجھ کر نازلی کے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ تو تمہارے خیالوں میں یہ انگوٹھی اور رومال میں نے نازلی کے سوٹ کیس میں رکھا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے تو نہیں کہا جی، وہ بے چارگی سے مجھے تکنے لگی۔ اس دوران میں سخاوت علی خاموش کھڑا ہم دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس کی نگاہ کبھی میرے چہرے اور کبھی بشرا کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھی۔ موجودہ صورتحال نے گویا اسے گنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے مذکورہ ریشمی رومال کو بشرا کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس عین کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ نازلی، اور باقی رہ گیا اے، مجھے اسی اے کی تلاش ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کوئی ایسا لڑکا جس کا نام الف یا عین سے شروع ہوتا ہو۔ مجھے یقین ہے یہ رومال اور انگوٹھی اسی لڑکے نے نازلی کو دیے ہوں گے۔ ان دونوں کے بیچ محبت والی کہانی چل رہی تھی اور نازلی کی گمشدگی میں بھی اسی محبت کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، یہ بھی تو ممکن ہے کہ سخاوت علی کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ممکن ہے سخاوت علی؟ وہ جناب، عارفہ کا نام بھی تو عین سے شروع ہوتا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ نازلی اور عارفہ بڑی پکی سہیلیاں ہیں اور ان میں بہت زیادہ محبت بھی ہے۔ ممکن ہے یہ رومال عارفہ ہی نے نازلی کو تحفے میں دیا ہو۔ تمہاری بات میں وزن ہے سخاوت علی، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ وزن اس قدر نہیں کہ میری سوچ اس سے متاثر ہو جائے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں یہاں سے اٹھنے کے بعد عارفہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اسے بھی چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر یہ رومال اسی نے نازلی کو دیا تھا تو پتہ چل جائے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بشرا نے جلدی سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں جی۔ اس کی ضرورت نہیں بشرا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہاں میں اکیلا ہی جاؤں گا، تم اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو رہنمائی کے لیے۔ ان کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ بے بسی سے مجھے دیکھ کر رہ گئے۔ میں نازلی کے چھوٹے بھائی 10 سالہ خالد کے ہمراہ عارفہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری تھا، تاہم فی الوقت یہ معاملہ محض بودا مادی تک ہی محدود تھا۔ میں نے بشرا کو اپنے ساتھ لانے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ میں عارفہ سے بالکل علیحدگی میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگر بشرا اور سخاوت میں سے کوئی موجود ہوتا
تو میں اس بات کا امکان بہرحال رہتا تھا کہ عارفہ مجھے کھل کر کچھ نہ بتا پاتی۔ عارفہ کا گھر چونکہ پچھلی گلی میں واقع تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی میں بامشکل 3 منٹ لگے ہوں گے۔ جب خالد نے مطلوبہ مکان کی نشاندہی کر دی تو میں نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا تھا، جس کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عارفہ کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے عارفہ کی بیٹھک میں موجود تھا۔ کانسٹیبل نوازش نے مجھے عارفہ اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھی وہ منوعاً درست ثابت ہوئی۔ نازلی کی گمشدگی والا معاملہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں رہا تھا۔ میرے ذاتی تعارف کے بعد جب عارفہ کی ماں صفیہ کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو وہ بڑی فکر مندی سے بولی، تھانے صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نازلی کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کل شام میں تو وہ یہاں سے بھلی چنگی گئی تھی، یہاں سے وہ بھلی چنگی رخصت ہوئی لیکن اپنے گھر نہیں پہنچی۔ میں نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک اس کے کہیں غائب ہو جانے کا تعلق ہے تو اس کا پتہ ابھی لگا لیتا ہوں میں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے معنی خیز انداز میں عارفہ کی طرف دیکھا، پھر اس سے سوال کیا، کیوں عارفہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مجھے کیا پتہ جی، وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ عارفہ کی عمر مجھے 15 سال کے قریب بتائی گئی تھی، لیکن ماشاء اللہ سے اس نے صحت ایسی پائی تھی کہ 18-20 کی نظر آتی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تمہیں کیا پتہ نہیں عارفہ؟ وہ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکڑاہٹ آمیز لہجے میں بولی، مجھے کیا بتا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط؟ میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ نازلی کہاں غائب ہوئی ہے۔ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں جی، اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے جواب دیا۔ تھانے صاحب، آپ تو میری بچی کو اس طرح گھور رہے ہیں جیسے نازلی کو اس نے ہی کہیں گم کر دیا ہو، صفیہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ اگر اس نے گم نہیں بھی کیا ہو تو، میں نے صفیہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تو یہ کم از کم اتنا تو ضرور جانتی ہے کہ وہ کہاں غائب ہوئی ہے۔ میں نے حالات و واقعات کے پیش نظر تفتیش کے اندھیرے میں اندازے کا ایک تیر چھوڑا تو صفیہ متعجب انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر قدرے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، تھانے صاحب، اگر عارفہ کو اس بات کا پتہ ہوتا تو وہ اب تک ضرور بتا چکی ہوتی۔ کل رات ہی سے نازلی کے ماں باپ اس قدر پریشان ہیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تم نہیں بھی بتاؤ تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بہت پریشان ہو چکا ہوں، اور میری پریشانی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک میں الف یا عین سے شروع ہونے والے نامی بندے کو گرفتار نہیں کر لوں گا۔ اس وقت میرے عارفہ اور اس کی ماں صفیہ کے سوا بیٹھک میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ عارفہ کا چھوٹا بھائی انور پڑوسی بچوں کے ساتھ انہی کے گھر میں کھیل رہا تھا۔ صفیہ میری وضاحت پر بری طرح چونک اٹھی تھی۔ یہ الف اور عین کا کیا چکر ہے تھانے صاحب؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے جواب دیا، میری اب تک کی تحقیق اور تفتیش نے مجھے بتایا ہے کہ نازلی اپنی مرضی اور رضامندی سے غائب ہوئی ہے، اور اس کی گمشدگی والے اس عمل میں جس لڑکے نے اس کا ساتھ دیا ہے اس کا نام یا تو الف سے شروع ہوتا ہے یا پھر عین سے۔ ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کی دستیابی کے بعد نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے میرا ایک مخصوص ذہن بن گیا تھا، اور اسی ذہنیت کے تحت میں نازلی کی تلاش کے کام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن تھانے دار جی، صفیہ نے الجھن بھرے انداز میں کہا، الف اور عین سے شروع ہونے والے نام تو درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوں گے۔ آپ کس طرح پتہ چلائیں گے کہ نازلی کی گمشدگی میں کون بندہ ملوث ہے؟ اس سلسلے میں تمہاری بیٹی عارفہ میری مدد کرے گی، میں نے گمگیر انداز میں کہا۔ پھر عارفہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم میری مدد کرو گی نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور اس کے رنگ نے مجھے بتا دیا کہ میرے اس سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھوک نگار کر لکنت زدہ لہجے میں بولی، میں کیا مدد کر سکتی ہوں جی؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئی ہے۔ یہ پتہ تو خود چلا لوں گا میں، وہ کہاں گئی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ گی کہ الف یا عین نام والی کس بندے سے اس کا عشق وغیرہ چل رہا تھا؟ عارفہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں پھیل گئیں، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرے اندازے کے مطابق وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر اس امر کی گواہی دے رہے تھے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ صفیہ نے بے حد گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا،
تھانے دار جی، آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے نازلی کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی بہت ہی مضبوط ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اپنی اس بات سے صفیہ نامی وہ عورت مجھے خاصی سمجھدار اور عقل مند محسوس ہوئی۔ کوئی عام عورت اتنا درست اندازہ قائم نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، ہاں صفیہ، ایسی ہی بات ہے، 2 ثبوت میرے ہاتھ لگے ہیں، بس عارفہ سے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے عارفہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی۔ یہ اس کی گہری اور رازدار سہیلی ہے، اس کی محبت سے بھی یہ بخوبی واقف ہوگی۔ عارفہ کے تعاون سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پہلی فرصت میں نازلی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ کون سے 2 ثبوت؟ صفیہ اور عارفہ نے با یک زبان پوچھا۔ میں نے سردست ان کے اس سنسنی خیز سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور براہ راست عارفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ کل شام میں مغرب کی اذان سے چند لمحے پہلے گم شدہ نازلی تم سے ملنے یہاں آئی تھی؟ جی ہاں، وہ آئی تھی، عارفہ کے بجائے صفیہ نے تصدیقی انداز میں جواب دیا۔ صفیہ بی بی، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، جب تک میں تم سے کوئی سوال نہ کروں تم بالکل خاموش بیٹھی رہو گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اب میں چپ رہوں گی تھانے دار صاحب، شاباش۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک تجربے کار اور بردبار عورت ہو، مجھے تم سے ایسی ہی عقل مندی کے مظاہرے کی توقع تھی۔ صفیہ کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں عارفہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری والدہ نے اس بات کی تصدیق تو کر دی کہ گزشتہ شام نازلی تم سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی، کیا وہ خود ہی تمہارے گھر آئی تھی یا تم نے خاص طور پر اسے بلایا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے پہلے ہی معلوم تھا، لیکن پھر بھی میں عارفہ کی زبان سے اس کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا، کیونکہ آگے آنے والے پیشتر سوالات کا دارومدار اسی تصدیق یا تردید پر تھا۔ عارفہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی وہ میرے بلانے پر ہی یہاں آئی تھی۔ کیا تم نے اسے کسی خاص کام سے بلایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ کس کام سے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ وہ جی، میں سرہانے کا غلاف کاڑ رہی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نیا ڈیزائن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوچا کہ نازلی سے مشورہ کر لوں۔ میں نے اسی مقصد سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ تمہارے بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نازلی کو سلائی کڑھائی کا بڑا تجربہ تھا۔ جی ہاں، وہ امور خانہ داری کی بہت ماہر ہے۔ لفظ کڑھائی سے میرا ذہن فوراً اس ریشمی رومال کی جانب چلا گیا تھا جو گمشدہ نازلی کے سوٹ کیس میں سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے وقت چاندی کی انگوٹھی اور ریشمی رومال اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ عارفہ، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جو لوگ کسی بھی ہنر کے ماہر ہوتے ہیں ان کے کام کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کاموں میں بالکل الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولنے والی نظر سے عارفہ کو دیکھا، پھر سوال کیا، کیا نازلی کی کڑھائی کا بھی اپنا ایک منفرد انداز ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ہمارے محلے میں نازلی سے زیادہ صاف کڑھائی اور کوئی لڑکی کر ہی نہیں سکتی، گویا تم نازلی کے ہاتھ کے کام کو دوری سے دیکھ کر پہچان سکتی ہو، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے فی الحال سوالات کے زاویے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ عارفہ، نازلی کا کس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ وہ جی، وہ بے حد گھبرا گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے خاصے خطرناک انداز میں کہا۔ باقی کی پوچھ گچھ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر جانا پڑے گا۔ عارفہ سہمی ہوئی نظر سے اپنی ماں کو تکنے لگی۔ صفیہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، آپ عارفہ کی صحت پر نہ جائیں، میری بچی بہت ہی حساس اور دل کی کمزور ہے، آپ کی خوفناک باتیں کہیں اس کے دماغ پر کوئی الٹا اثر نہ کر دیں۔ مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے اسے تھانے لے کر جانے کا، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، لیکن اگر یہ مجھ سے تعاون نہیں کرے گی تو پھر مجھے مجبوراً یہ قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ آپ کو کس بنا پر یقین ہے کہ نازلی کا کسی سے کوئی چکر تھا؟ صفیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، اور یہ کہ عارفہ ان کے چکر سے بھی واقف ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے 2 ٹھوس ثبوت ہاتھ لگنے کی بات کی تھی، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، انہی ثبوت کی بنا پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نازلی کسی ایسے لڑکی کے محبت میں گرفتار تھی جس کا نام الف یا عین سے شروع ہوتا ہے۔ سخاوت اور اس کی گھر والی نے اس سلسلے میں کیا بتایا ہے؟ صفیہ نے ایک اہم سوال کیا۔ انہوں نے اس معاملے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اس لیے نازلی کی رازدار سہیلی سے معلومات حاصل کرنے میں یہاں پہنچا ہوں۔ کیا وہ دونوں ٹھوس ثبوت آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ صفیہ نے پوچھا۔ بالکل دکھا سکتا ہوں، یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں سے چاندی کی انگوٹھی نکال لی اور پھر اسے صفیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا،
یہ مجھے نازلی کے سوٹ کیس میں سے ملی ہے۔ صفیہ نے مذکورہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کر دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ انگوٹھی نازلی کے ہاتھ میں کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ خفیہ محبت کی نشانیوں کو استعمال میں نہیں لایا جاتا صفیہ بی بی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ورنہ محبت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ میرے اس تبصرے پر صفیہ نے سوالیہ نظر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کبھی اس انگوٹھی کو نازلی کے پاس دیکھا تھا؟ وہ ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ عارفہ، میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، بالکل واضح جواب دو، ہاں یا نہ۔ جی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نازلی نے ایک بار مجھے یہ انگوٹھی دکھائی تو تھی، وہ پرسونچ انداز میں بولی، لیکن اب یہ یاد نہیں کہ اس انگوٹھی کے حوالے سے اس نے مجھے کیا بتایا تھا۔ عارفہ کا لہجہ اور انداز اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دیدہ و دانستہ اپنی سہیلی کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں اسے آسانی سے فرار کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بھی ہے میرے پاس۔ میں نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر طے شدہ ریشمی رومال نکال لیا اور اسے عارفہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں وہ طے شدہ رومال میرے ہاتھ سے لے لیا۔ کھول کر دیکھو گی تو 15واں طبق روشن ہو جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس میں دور دراز گئی ہوئی یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بند ہے۔ صفیہ الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی بیٹی عارفہ کو دیکھ رہی تھی، تاہم میری ہدایت کا خیال رکھتے ہوئے اس نے ہمارے بیچ کسی قسم کی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ عارفہ نے جیسے ہی ریشمی رومال کو کھول کر دیکھا، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ اس سے پہلے بھی مذکورہ رومال کو دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے بڑے واضح اظہار ابھرتے دیکھے تھے۔ یادداشت واپس آ گئی یا تھانے چلیں عارفہ؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس رومال میں ہے کیا جی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ صفیہ کی تشویش میں ڈوبی اور آواز ابھری۔ وہ ایک ایسے زاویے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ عارفہ کے ہاتھ میں موجود رومال کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تھانے کے ذکر پر اس کی پریشانی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کی تشویش کو نظر انداز کرتے ہوئے عارفہ سے کہا، تم تو نازلی کے ہاتھ کی کڑھائی کو دیکھتے ہی پہچان لینے کی دعوے دار ہو۔ اس رومال پر جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کے بعد بڑے سنگین الفاظ میں اضافہ کیا، عارفہ، میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر سمجھ لو میں سختی کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ جی، میں نے پہچان لیا ہے، وہ اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ کڑھائی نازلی کے ہاتھ کی ہے۔ نازلی نے یہ رومال کس کے لیے کاڑھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکچا کر دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ میں نے سخت لہجے میں کہا، کوئی گڑبڑ نہیں عارفہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کڑھائی کو ہی نہیں بلکہ رومال کو بھی پہچان لیا ہے۔ تم اس رومال کو نازلی کے پاس پہلے بھی دیکھ چکی ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی، وہ اقراری لہجے میں بولی، نازلی نے یہ رومال مجھے دکھایا تھا، اور وہ چاندی کی زنانہ انگوٹھی، وہ بھی۔ اب جلدی سے یہ بتا دو کہ چاندی کی انگوٹھی کس نے نازلی کو دی تھی؟ میں نے کہا، اور نازلی نے یہ ریشمی رومال کس کو دینے کے لیے کاڑھا تھا؟ صفیہ بڑی دیر سے الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے دو دل اور انگریزی حرف این اور اے کی بھی وضاحت کر دی۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر عارفہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحق معنی انداز میں بولی، عارفہ، تمہیں جو کچھ پتا ہے صاف صاف تھانے دار جی کو بتا دو، ورنہ یہ تو تمہیں بعد میں تھانے لے کر جائیں گے، میں ابھی سے تمہیں کوٹنا شروع کر دوں گی۔ اس بدبخت نازلی نے تمہیں کن چکروں میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت حال سے واقفیت کے بعد صفیہ بڑے جلال میں آ گئی تھی اور اس کے اس رویے سے میرا کام خاصا آسان ہو گیا تھا۔ جب دونوں جانب سے چڑھائی دیکھی تو عارفہ کی ہمت جواب دے گئی اور اسے اقرار کرنا ہی پڑا۔ اس لڑکے کا نام اسلم ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن سب اسے بھولا کہتے ہیں۔ بھولا؟ صفیہ نے الجھن زدہ نظر سے عافیہ کی طرف دیکھا، یہ کون ہے؟ میں تو کسی اسلم یا بھولے کو نہیں جانتی۔ عارفہ کے انکشاف کے بعد اے والا معاملہ تو بالکل صاف ہو گیا تھا، این سے نازلی اور اے سے اسلم، لیکن ابھی بھی مجھے اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا تھیں۔ اپنی ماں کے سوال کے جواب میں عارفہ نے بتایا، بھولا کو میں نے بھی نہیں دیکھا، بس نازلی کی زبان سے ہی اس کا نام سنا ہے۔ میں نے عارفہ سے ایک اہم سوال کیا، اس اسلم عرف بھولا کو نہ تو تم نے دیکھا ہے اور نہ ہی تمہاری ماں اسے جانتی ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ ایمن آباد کا رہنے والا نہیں۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بھولا ادھر کاموکی میں رہتا ہے۔
کاموکی کے نام پر میں چونک اٹھا۔ میری معلومات کے مطابق نازلی کی پھوپھی زینت کاموکی میں رہتی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں عارفہ سے پوچھا، کاموکی میں کس جگہ؟ جگہ کا تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ متعاملانہ انداز میں بولی۔ نازلی نے صرف اتنا بتایا تھا کہ بھولا اس کی کاموکی والی پھوپھی کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تم کتنی گھنی ہو عارفہ، صفیہ نے تیز نظر سے اپنی بیٹی کو گھورا۔ تم دونوں سہیلیاں اتنا خطرناک کھیل کھیل رہی تھی اور مجھے کوئی خبر بھی نہیں۔ میں اس کے ساتھ شامل نہیں تھی اماں، عارفہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ یہ سارا چکر نازلی کا تھا، بس میں اس کے معاملے سے واقف ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ گھنی تو وہ نازلی تھی، میں نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے کرتوتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ صفیہ نے تھانے دار بننے کی کوشش کرتے ہوئے عارفہ سے سوال کیا، نازلی اور بھولا کا چکر کب سے چل رہا تھا؟ مجھے ٹھیک طرح سے پتہ نہیں، وہ جواباً بولی۔ نازلی نے 2-3 ماہ پہلے ہی مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ کل شام کو بھولا یہاں ایمن آباد آیا تھا۔ میں نے عارفہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتہ جی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے الفاظ اور انداز سے اعتماد جھلکتا تھا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا اس نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز بھولا اس سے ملنے کے لیے ایمن آباد آنے والا ہے؟ نہیں جی، میں نے اس بارے میں بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ وہ بھولا کبھی یہاں آیا ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، جناب جہاں تک میں جانتی ہوں یا نازلی نے مجھے جتنا بتایا ہے، اس کے مطابق تو بھولا نازلی سے ملنے یہاں کبھی نہیں آیا، کہ جب اپنی پھوپھی کے پاس کاموں کی جایا کرتی تھی تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے گھما پھرا کر اسی حوالے سے مزید 2-4 سوالات کیے، لیکن کوئی نیا یا زیادہ حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ نازلی کی حالیہ گمشدگی یا اپنی مرضی سے فرار ہونے کے بارے میں عارفہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ جس حد تک مجھے معلومات فراہم کر سکتی تھی اس نے کر دی تھی۔ میں اس سے جو کچھ بھی اگلوانے میں کامیاب ہو سکا، اس سے میری تشویش کے لیے ایک واضح راہ متعین ہو گئی تھی۔ میں نے ان الفاظ کے ساتھ عارفہ کو فارغ کر دیا۔ دیکھو عارفہ، تم ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو۔ تم نے مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بعد میں ان میں سے کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، میں تم سے یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ تم نے مجھے سب کچھ 16 آنے سچ بتایا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے ایک بات بھی جھوٹ نہیں بولی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات کا ایسے ہی بڑا اعتبار ہے، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی قسم کھا لینے سے چیزوں کی حقیقت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ سچ تو ہر حال میں سچ اور جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہی رہتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، صفیہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے تائیدی انداز میں بولی۔ مجھے زندگی میں بارہا اس حقیقت کا تجربہ ہوا ہے۔ میں نے اس تعاون پر ان ماں بیٹی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دوبارہ گمشدہ نازلی کے گھر آ گیا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل نوازش واپس آ گیا۔ وہ لنگڑے جمعہ کے بارے میں ایک سنسنی خیز تحقیق کر کے لوٹا تھا۔ اس نے پورے ایمن آباد میں گھوم پھر کر اور مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ گزشتہ شام وہ کاڑا گھڑ سوار جمال الدین عرف جمعہ مجھ سے ملاقات کے بعد کس طرف گیا تھا۔ نوازش کے انکشاف نے اس کیس کی ایک واضح شکل نکال دی تھی۔ اس کے مطابق وہ کانا جمعہ اپنے گھوڑے پر سوار کاموں کی جانب گیا تھا۔ میں نے صفیہ کے گھر سے اٹھ کر سخاوت علی اور بشرا سے دوبارہ ملاقات کی تھی اور انہیں نازلی کے مقصدہ کارنامے سے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نازلی کو کوئی ایسا ویسا چکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن چاندی کی انگوٹھی، ریشمی رومال اور سب سے بڑھ کر عارفہ کی گواہی کے آگے وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکے اور یہ کہہ کر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ خدا گواہ ہے، ہمیں نازلی کے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے ان سے کاموکی والے اسلم عرف بھولا کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ سخاوت کی چھوٹی بہن زینت کے پڑوس میں اللہ دتا اور رحمت بیوی کا گھر ہے۔ اللہ دتا کے لڑکے کا نام بھولا ہی تھا۔ گویا عارفہ کے انکشاف کی تصدیق ہو گئی، لیکن اس سلسلے میں ایک کڑی ابھی تک میرے ذہن میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ سخاوت اور بشرا نے اسلم عرف بھولا کا جو حلیہ اور وضع قطع بیان کی تھی وہ جمعہ سے قطعی مختلف تھی۔ اس کا واضح طور پر ایک ہی مطلب تھا کہ کانا جمعہ اور بھولا تو مختلف اور الگ کردار تھے
اور عین ممکن تھا کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں شدید نوعیت کی دشمنی ہو۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کاموکی والی بہن کے گھر کا مکمل پتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا، کیونکہ نازلین کا رسائی حاصل کرنے کے لیے اسلم عرف بھولا کو زیر تفتیش لانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اس وقت بیٹھے اسی معاملے پہ غور و فکر کر رہے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں فی الفور کاموکی کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، نوازش، اس برستی بارش میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کاموکی کا رخ کرنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہمیں کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوسرا ذریعہ تانگا ہو سکتا ہے ملک صاحب، وہ تجویز دینے والے انداز میں بولا۔ آپ کہیں تو میں سخاوت علی کو لے کر آ جاتا ہوں۔ سخاوت علی کے نام پر میں چونک اٹھا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کوچوانی کرتا تھا۔ اس افراتفری میں میرے ذہن سے باہر نکل گیا کہ سخاوت کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ کاموکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سخاوت علی کے تانگے سے زیادہ مناسب اور کوئی سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے نوازش سے کہا، تم فوراً سخاوت علی کو اس کے تانگے سمیت پکڑ لاؤ، ہم ابھی کاموکی روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ آج بارش کا زور کل کی نسبت تو کم تھا، لیکن وہ وقفے وقفے سے اپنا فریضہ پورا کرنے سے نہیں چوکتی تھی، کبھی بوندا باندی کی شکل میں اور کبھی بوچھاڑ کی صورت میں، کبھی چند چھینٹوں کے روپ میں اور کبھی موسلا دھار۔ وہ اپنا جلوہ دکھا ہی رہی تھی کہ ہماری یہ خوش قسمتی تھی کہ جب ہم کاموکی کی جانب روانہ ہونے لگے تو یہ بوندا باندی کے ڈھب پر چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کانسٹیبل نوازش سخاوت علی کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ بیٹی کی گمشدگی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا اور جلد از جلد اس کی بازیابی کا خواہاں تھا، لہٰذا میری بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر 5 منٹ بعد ہم تینوں تانگے میں بیٹھ کر کاموکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سخاوت کوچوان اور کانسٹیبل نوازش اگلی سیٹ پر تھے اور میں عقبی نشست پر برجمان تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد ہم باخیریت و عافیت کاموکی پہنچ گئے۔ ہم سیدھے سخاوت کی بہن زینت کے گھر گئے اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سب کو سخت افسوس ہوا کہ نازلی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے خاموش طور پر زینت کی 2 بڑی بیٹیوں سے پوچھ گچھ کی۔ موضوع تفتیش نازلی اور بھولا کا باہمی معاملہ ہی تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی اس چکر سے واقف نہ ہو، اگر واقعی یہ کوئی چکر تھا تو۔ تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں اٹھا اور بھولا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ زینت اور اللہ دیتا کے گھر میں دروازے پہلو و پہلو تھے۔ اس وقت میرے ساتھ نوازش بھی تھا۔ ہم دونوں پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ سخاوت علی کو ہم نے گھر کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ اسلم عرف بھولا کی ماں رحمت بی بی نے کھولا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی ہی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھولا ان میاں بیوی کی اکلوتی اولاد تھا۔ 2 پولیس والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر رحمت بی بی گھبرا گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر جب میں نے اپنی آمد کی وجہ بتائی تو اس کی گھبراہٹ وحشت میں بدل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بھولا تو بہت ہی بیبا بچہ ہے جی، وہ ایسا کام کر نہیں سکتا، آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ وہ کتنا بھولا اور بیبا ہے اس بات کو تو پتہ اس وقت چلے گا جب وہ میرے ہاتھ آئے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ تو جی کل صبح سے لاہور گیا ہوا ہے، وہ پریشانی سے بولی، 2-3 دن کے بعد واپس آئے گا۔ بھولا کا کاموکی میں موجود نہ ہونا بھی اسی امر پر دلالت کرتا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کڑے لہجے میں رحمت بی بی سے پوچھا، وہ لاہور کیا کرنے گیا ہے؟ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے جی۔ لاہور میں اس کا دوست کس جگہ رہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ اپنے باپ کو بتا کر گیا ہے۔ اللہ دیتا اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے بھولا کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ منڈی میں ہے جی، رحمت بی بی نے بتایا، شام کو ہی واپس آئے گا۔ اللہ دیتا کاموکی کی غلہ منڈی میں کام کرتا تھا۔ میں نے رحمت بی بی کے ساتھ مزید وقت صرف کرنا مناسب نہ جانا اور نوازش علی کو لے کر غلہ منڈی پہنچ گیا۔ اس جانب کا رخ کرتے وقت میں نے سخاوت علی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اپنی بہن کے گھر میں رک کر میرا انتظار کرے۔ غلہ منڈی کاموکی پہنچ کر میں نے اس آڑتی کی دکان تلاش کی جہاں اللہ دیتا کام کرتا تھا۔ مذکورہ آڑتی کا نام شوکت حسین تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شوکت حسین آڑتی کی دکان پر اللہ دیتا کے روبرو تھا۔ میری بات سن کر اللہ دیتا پریشان ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا جناب، تمہاری یقینی اور بے یقینی کا فیصلہ انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ میں ہو جائے گا اللہ دیتا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا،
ہم ابھی اور اسی وقت بھولا کی تلاش میں لاہور روانہ ہو رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ تم ہی ہمیں بھولا کے دوست کے گھر تک پہنچاؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، وہ بے چارگی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس موقع پر آرتی شوکت حسین نے قانون کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ جب میں اللہ دیتا کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر رہا تھا تو شوکت حسین بھی ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ پوری بات سننے اور اسے محسوس کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو اپنی کار میں لاہور پہنچا سکتا ہوں۔ لاری یا بس میں لاہور پہنچنے میں آپ کو کافی وقت لگ جائے گا، پھر بس اسٹینڈ سے بھولا تک رسائی حاصل کرنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگے گا۔ جبکہ وہ لمحے بھر سانس لینے کے لیے تھما اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جبکہ میری کار میں آپ لوگ آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے چشم و زدن میں آرتی شوکت حسین کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم لوگ کاموکی سے لاہور کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ لاہور کا دورہ بڑا کامیاب ثابت ہوا تھا۔ میں اس وقت اپنے تھانے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا۔ نازلی اور بھولا میرے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے باپ بھی ایک طرف بینچ پر بیٹھے خفگی آمیز نظروں سے انہیں گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور باہر بارش اپنی پہاڑ دکھا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور اس گھپ تاریکی میں برستی بارش کی آواز بڑا عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ لاہور میں بھولا کے دوست کا گھر تلاش کرنے میں مجھے زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ منظور احمد نامی وہ شخص کرشن نگر کے علاقے میں رہتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے منظور احمد کے گھر پر چھاپا مارا تو نازلی اور بھولا گھر پر ہی موجود تھے۔ اس تمام تر کارروائی میں آرتی شوکت حسین نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ واپسی میں مجھے تھانے پہنچانے کے بعد ہی اپنے گھر گیا تھا۔ جب ہم لوگ نازلی اور بھولا کو لے کر لاہور سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے کاموکی سے سخاوت علی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس سے آگے کا کیس بہت سیدھا اور آسان ہو جاتا ہے۔ نازلی اور بھولا کی ندامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی گردنیں اقبال جرم کی عمدہ مثال تھیں، لیکن میں نے اس اظہار شرمندگی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی زبان سے بھی تسلیم کرایا کہ یہ مجرمانہ حماقت ان سے سرزد ہوئی تھی۔ میں نے اللہ دیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھولا نے نازلی کو گھر سے بھگا کر جو جرم کیا ہے اس کے لیے میں اسے سیدھا جیل بھجوا سکتا ہوں۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے روئے سخن سخاوت علی کی طرف موڑا اور بادستور سنجیدہ لہجے میں کہا، بھولا جیل چلا جائے گا اور نازلی کو تم اپنے گھر ساتھ لے جاؤ گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ بھولا جیل کے اندر سزا کاٹے گا اور نازلی گھر کے اندر بیٹھ کر۔ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، نازلی کو آپ کیوں سزا دیں گے؟ نازلی کو میں نہیں بلکہ یہ معاشرہ سزا دے گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جو لڑکی ایک مرتبہ گھر سے بھاگ جاتی ہے پھر معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کہیں اس کا کوئی معقول رشتہ نہیں آتا؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سخاوت نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اللہ دیتا بھی تائیدی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ میرے مشورے پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس پیچیدہ مسئلے کو ادھر تھانے میں ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ حکم کریں، وہ بائیک زبان بولے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر ان کی غلطی کو معاف کر دیں تو ان کی زندگی بڑی عزت سے گزر سکتی ہے۔ آپ کا اشارہ ان کی شادی کی طرف ہے، اللہ دیتا نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر سخاوت علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں نازلی اور بھولا کی شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ سخاوت علی، حالات نے ان تمام کرداروں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ کسی کی زبان میری تجویز سے انکار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا 1 ماہ کے اندر ہی دونوں خاندانوں نے میرے مشوروں پر عمل کر ڈالا۔ اس موقع پر بھولا اور نازلی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دل و جان سے میرے احسان مند تھے کہ میں نے 2 محبت کرنے والوں کو قانون اور شرعاً ایک ڈور سے باندھ دیا تھا۔ چند روز کے بعد کانا جمعہ دوبارہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک عجیب دلچسپ کہانی سنائی۔ کبھی فرصت ملی تو یہ کہانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔